ربیع الاول کی برکت سے جگہ جگہ سیرت طیبہ کے عنوان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے عنوان سے بیانات چل رہے ہیں، علماء بیان فرما رہے ہیں، اور بعض حضرات جو ہیں وہ اپنے پرانے اس پر کام پہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ایک تو ہے بحیثیت محمد ابن عبداللہ کے، آپ یہ کتابیں پڑھیں گے نا تو سب میں یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، ولادت ہوئی، تو اس وقت سبھی لوگ خوش ہوئے۔ ابو لہب کیا، ابو جہل کیا، عتبہ، شیبہ، سب خوش ہوئے۔ اور ابو لہب کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کو آ کر نہیں، ایک باندی تھی سویبہ، تو سویبہ نے آ کر کے اطلاع دی کہ آپ کے بھائی مرحوم عبداللہ کے ہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے۔ تو اتنا خوش ہوا، کہنے لگا، ابو لہب کی بات ہے جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے تبت یدا ابو لہب، تو کہنے لگا کہ سویبہ اگر تیری بات سچی ہے نا، یہ خبر سچی ہے تو آزاد ہے۔ خوشی میں باندی آزاد کر دی، اتنی خوشی ہوئی۔ تو ایک ہے ایسے ہی یعنی جشن منانا۔ جشن کا لفظ جو ہے نا، یہ جیم شین یعنی نون جو ہے جشن، میرا خیال عربی میں تو اس کا پتہ نہیں کیا معنی ہوگا۔ ہمارے ہاں یعنی ایسی خوشی کو جشن کہا جاتا ہے جو آزادیوں سے، پابندیوں سے بالا تر ہو، جس میں کوئی پابندی نہ ہو، یعنی ہر طرح کی آزادی، اس کو جشن کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایسی خوشیوں کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھ۔ مسلمان قدم قدم پہ پابند ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دوسری بات یہ کہ ایک خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت محمد الرسول اللہ کی ہے۔ ہاں، اصل ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو یہ جشن والے سارے ناراض ہو گئے تھے، یہ ناراض ہو گئے۔ پھر وہ آئے ہیں جنہوں نے اصل خوشی، دل سے خوشی ہوئی، یعنی دل خوش ہوا، دماغ خوش ہوا، اور ایسے یعنی خوش ہوئے کہ پھر تن من دھن ہر چیز لٹا دی۔ اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بحیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کم سے کم 3 دفعہ صبح و شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، یہ 3 دفعہ تو صبح و شام پڑھنا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ممکن ہوں، جن کے بارے میں معلوم ہو جائے یہ سنت ہے، وہ کام اس کے مطابق ہو جائے، بس اصل یہ ہے، یاد رکھ۔ تو رات کو بھئی یعنی روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ یاسین شریف اور سورہ دخان اور سورہ واقعہ، سورہ ملک، یہ 5 صورتیں، اور بعض احادیث مبارکہ میں مسبحات کا بھی ذکر ہے، جن کے ابتداء میں سبح للہ یا یسبح للہ وغیرہ آتا نا، ان کو مسبحات کہتے، تو یہ تلاوت فرما کر پھر آرام فرماتے تھے۔ یہ ہے منانے کی چیز نا، تو بھئی معمول بنا لیں کہ زندگی بھر انشاءاللہ تعالی یعنی یہ صورتیں پڑھ کے سوئیں گے۔ یہ بہت مبارک عمل، ایک ایک صورت کی جو فضیلتیں ہیں وہ اگر بیان کریں گے تو مستقل ایک نشست چاہیے اس کے لیے کہ ان صورتوں کے کیا کیا فضائل آئیں۔ سورہ تبارک الذی
کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو شخص سورہ ملک پڑھ کے سوئے گا اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا. ہاں، اور یاد رکھیں کہ جس کو عذاب قبر نہیں ہوا نا، پھر آگے کوئی عذاب نہیں ہوگا انشاءاللہ. قبر پہلی منزل ہے. جو یہاں جس کی قبر جنت کا باغ بن گیا، پھر یہ جہنم کا کڑا نہیں بنے گا. پھر ہاں جی آگے سارے مرحلے آسان. تو سورہ تبارک الذی پڑھ کے سویا کریں. اس طرح جو عمل جو ہے، اب دیکھیں پانی پینا، ایک گھونٹ میں پانی سارا گلاس لیا اور پی گئے، یعنی اس کی ممانعت بھی بعض احادیث میں مبارکہ میں ہے، اور یہ سنت کے بھی خلاف ہے. تو کم سے کم 2 گھونٹ، کم سے کم 2 گھونٹ کر کے پینا پانی کو. اور جو مشہور سنت ہے وہ تین سانس لے کے پینا، معروف یہی ہے. تو اس طرح کی جتنی سنتیں ہیں ان کو اپنانا شروع کر دیں. انشاءاللہ ان سنتوں کی روشنی قبر میں بھی کام آئے گی، پلس رات کے اندھیرے پہ بھی وہاں بھی کام آئے گی. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. تو ایک روشنی دائیں، ایک سامنے. تو ایک ایمان کی روشنی ہے، ایک سنتوں کا نور ہے. بس یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے.